بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس بیٹا 4 تاریخ کا آج کا ہمارا اردو کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اقتباسات کی تشریح ہم کر رہے تھے۔ اقتباس ہے جو میرے سامنے، سر سید احمد نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو اپنے نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت کے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی یعنی کوشش 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز رہا۔ یہ بیٹا ہماری عبارت ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اتنی کی تشریح پہلے کر لیتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں سے روشناس کرایا، کیونکہ مسلمان انگریزوں کی حکومت اور علوم سے متنفر اکتا گئے تھے، ٹھیک ہے نا، متنفر ہونا، اکتا جانا ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 یعنی 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو بر صغیر پر غلبہ حاصل ہو گیا، تو انہوں نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا۔ چونکہ جب انگریز بر صغیر میں آئے تو اس وقت حکمران مسلمان تھے، اس لیے انگریزوں کو ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بڑی وجہ مذہبی تعصب پرستی بھی تھا، جس نے انگریزوں کو مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف رکھا۔ جو ہی انگریز بر صغیر پر مکمل قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ تمام بڑے عہدوں سے انہیں ہٹا دیا گیا، جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئیں، چھین لی گئیں۔ مسلمانوں کا روح رواں ان کا مذہب اسلام تھا، لہٰذا انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انگریزوں نے مدارس میں عربی اور فارسی کی تعلیم پر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی پابندیوں سے مسلمان بہت دل برداشتہ ہوئے۔ اسی طرح سے ساتھ ہی اگلی عبارت کی تشریح بھی شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں نے اردو زبان کی بھرپور مخالفت کی۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اردو کو ہٹانے کے لیے بھی سازشیں شروع ہو گئیں۔ چند متعصب ہندوؤں نے اردو زبان کی بھرپور مخالفت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی جگہ بھاشا زبان کو رائج کیا جائے۔ بھاشا زبان کے بارے میں یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ ہندی زبان جس کا رسم الخط دیوناگری ہے، ہندوؤں نے 1867 میں اسے اردو کے مقابل رائج کرنے کا مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دراصل برصغیر میں مسلمانوں کو 2 بڑی قوموں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی قوم انگریز تھی، جس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ عتاب کا نشانہ بنایا تاکہ یہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ دوسری ہندو قوم تھی، جس کی بے وفائی نے مسلمانوں کے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ ہندو ہمیشہ سے مفاد پرست تھے۔ یہ ہندوؤں کی جبلی مفاد پرستی تھی کہ وہ کٹھن حالات میں مسلمانوں کو چھوڑ گئے۔ ہندوؤں کی شاطرانہ چالوں سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، اور خاص طور پر 1867 میں تو ہندوؤں کی مکارانہ ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو کی بھرپور مخالفت کی اور اردو زبان کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ بھاشا زبان رائج کر دی جائے۔ زبان کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو اردو زبان کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ان کا مذہبی سرمایہ اسی زبان میں ہے۔
اردو اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ نے دعوت تبلیغ کے لیے اردو کو ذریعہ بنایا، اور اسلامی علوم کا سرمایہ جتنا اردو زبان میں ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہندوؤں نے فطری تعصب سے کام لیا اور نئی مسلمان نسل اپنے مذہب اسلام سے بیگانہ ہو جائے۔ چنانچہ سر سید جیسے صاحب بصیرت اور دور اندیش شخص کے لیے واقعی ناقابل برداشت تھا۔ سر سید نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بحیثیت قوم اکٹھا رہنا محال ہے۔ دونوں قومیں کسی بھی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی، کیونکہ ہندوؤں کے متعصبانہ رویوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے لیے مسلمانوں کا وجود ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی بنیاد یہ کہہ کر رکھی گئی کہ یہ ہندوستان کی تمام اقوام کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ہندو ذہنیت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ہندوؤں نے اسلامی دور حکومت کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور اس دور کو ظالمانہ قرار دینے لگے۔ چنانچہ سر سید احمد خان جیسے دور اندیش اور ہمدرد ملت نے بھانپ لیا کہ ان حالات میں مسلمانوں کا کانگریس میں شرکت کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہندوؤں نے تعصب سے کام لینا شروع کر دیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے خلوص کا مادہ نہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ نفرت کے سوا مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں تعلیم کے حصول میں صرف کریں۔ سر سید احمد خان نے ایک موقع پر واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت مناسب نہیں ہے۔ جمہوریت میں جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کی حکومت بنتی ہے۔ چونکہ مسلمان اقلیت میں تھوڑے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس طریقہ انتخاب میں ناکامی ہوگی اور انہیں کوئی مقام بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ دراصل جمہوریت میں منتخب پارٹی کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے مغربی جمہوریت کو طنز کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ آخر میں مصنف اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ کوششیں انگریزوں کی خوشی اور رضا کے لیے نہ تھیں، بلکہ مسلمانوں کی بہتری اور ترقی کے لیے تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر اس کے بعد جو عبارت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ یہاں سے شروع ہوگی، ختم ہو رہی ہے، جس میں اپنی ہی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ بر صغیر میں علی گڑھ کی تحریک کی وجہ سے بہت سی تحریکیں شروع ہو گئیں، کیونکہ فطری اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور کوئی بھی تحریک ہو اس کے عوام پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد بر صغیر کے مسلمانوں کو سیاسی، علمی اور معاشرتی مقام دوبارہ دلانا تھا۔ اس مقصد کے لیے سر سید نے بر صغیر کے گرد و پیش سے اعلیٰ ذہانتوں کے لوگ علی گڑھ میں اکٹھے کیے۔ ان میں مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، ذکاء اللہ، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور امیر علی وغیرہ اس تحریک کے متحرک ارکان تھے۔ سر سید احمد خان کی حیثیت سورج کی مانند تھی اور دیگر ارکان ستاروں کی مانند تھے۔ ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سر سید دور اندیش رہنما تھے۔ انہوں نے تحریک کے ہر رکن کے ذمے اس کی صلاحیت و خوبی کے مطابق کام لگایا اور علی گڑھ تحریک سے وابستہ
ہر رکن نے ہی خلوص اور تندہی سے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ جس وقت پوری قوم مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی، سر سید نے انہیں امید کی راہ دکھائی۔ بقول مولانا حالی، یہ بیٹا حالی کے کہے گئے الفاظ تھے جو میں نے بولے تھے۔ جس وقت پوری قوم مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی، سر سید نے انہیں امید کی راہ دکھائی۔ یہ ایز اے حوالہ ہم اس کے اندر لگائیں گے، مارکر کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان انگریزوں کے سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان بھی ان علوم میں مہارت حاصل کریں۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا اور مسلمانوں کو باشگاف الفاظ میں بتایا کہ انگریزی تعلیم کے حصول کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں سے تعاون اور مفاہمت پر راضی کیا۔ اس کے علاوہ سر سید نے مذہبی تصانیف تحریر کیں، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کی تعلیمات عقل کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے تمام احکامات و فرامین کو عقل کے معیارات پر جانچنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ندوۃ العلماء اور دیوبند کی تحریکیں وجود میں آئیں اور متحرک ہو گئیں۔ یہ تحریکیں دراصل سر سید کی مغربی تہذیب سے بیجا مرعوبیت کی وجہ سے وجود میں آئیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سر سید احمد خان شاید مغرب کی تعلیم کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بعض ارکان مثلاً الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، نواب محسن الملک اور وقار الملک وغیرہ نے سر سید کے ساتھ رہ کر بہت اہم کام انجام دیے۔ چونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کی رہنمائی کرنا تھا، اس لیے انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ دراصل مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے علی گڑھ تحریک بہترین پلیٹ فارم تھی، جبکہ مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ تحریک کے سرگرم رکن ہوتے ہوئے بھی علیحدہ ہو گئے اور لکھنؤ کی ندوۃ العلماء میں شامل ہو گئے۔ اس ادارے میں قدیم اور جدید دونوں علوم پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی۔ اس ادارے کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا دفاع، علماء میں اتحاد و یگانگت کی فضا پیدا کرنا، اخلاقی پہلوؤں پر توجہ دینا، جدید اور قدیم علوم کا سنگم اور مسلمانوں کی دنیا اور دین کی فلاح و بہبود کی راہیں تلاش کرنا تھا۔ علی گڑھ تحریک کی مغربیت پرستی کے رد عمل میں ایک بڑی تحریک سامنے آئی جسے دیوبند کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کی روحانی اصلاح، قدیم علمی ورثہ جس کا تعلق قارون اولیٰ کے مسلمانوں سے تھا کی حفاظت، اشاعت اور عیسائی مشنریوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس تحریک کے بانی مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی تھے۔ جنگ آزادی کے 10 سال بعد مبارک پور میں اس درسگاہ کی بنیاد مولانا محمود الحسن مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کے مقام پر رکھی اور ایک انار کے درخت کے نیچے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ کون سا درخت تھا؟ انار کا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا نظم و نسق سنبھالا۔ پہلے ایک عام سی عمارت بنی، پھر ترقی ہوتی گئی اور پھر کئی منزلہ عمارت میں مختلف شعبے کام کرنے لگے۔ بعد میں اس دارالعلوم کو قاسم العلوم کا نام دیا گیا۔ اس درسگاہ سے فارغ التحصیل علماء میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبدالرشید، مولانا شاہ عبد الرحیم اور مولانا محمد اشرف تھانوی، مولانا عبید اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا احمد علی لاہوری نمایاں ہیں۔ ان علماء کرام نے قوم کی قیادت سنبھالی اور اسلام کے لیے بے پناہ خدمات انجام دیں۔ پاکستان کی تخلیق میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی نے جنگ آزادی اور تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ اس عبارت کے آخر میں بیان کرتے ہیں مصنف کہ ان تحریکوں کی کاوشیں رنگ لائیں، محنتیں، کوششیں، اور علی گڑھ تحریک کی وجہ سے مسلمانوں میں مذہبی بیگانگی، بیزاری پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں کافی حد تک کمی آئی اور مغرب سے بیجا مرعوبیت اور ذہنی غلامی سے نجات ملی، کیونکہ ندوۃ العلماء اور دیوبند کے علماء کا یہ موقف تھا
کہ محض دنیاوی ترقی کے لیے مذہبی عقائد اور آخرت کو قربان کرنا نادانی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس دنیا کے بدلے آخرت ہے اور کافر کے لیے آخرت کے بدلے دنیا ہے۔ مسلمانوں کو دنیاوی ترقی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ دنیاوی ترقی کے لیے ایمان سے محروم نہ ہوں۔ مذہب اسلام دنیاوی ترقی کے لیے ترغیب دیتا ہے اور جدید علوم کے حصول سے منع نہیں کرتا۔ بیٹا انشاءاللہ بشرط زندگی باقی کے اقتباسات کی تشریح کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔